انجمن و نشستوں کے لیے شاہ کلید کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، جس کے بغیر محفلیں ویران ہو جاتی ہے، جس کا کوئی حصہ اگر کسی سینے میں نہ ہو تو وہ خانہ خراب قرار پاتا ہے، جس سے میری مراد تلاوت قرآن پاک ہے۔ جی ہاں، تلاوت قرآن پاک ہماری مجلسوں کی روح، ہماری محفلوں کی جا، ہمارے مکانوں کی رونق، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے چہروں کا نور ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو ہم نے اپنے سینوں سے لگایا، اپنے قلوب میں اتارا۔ بڑے تو بڑے، ننھے منھے معصوم بچے بھی اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، جس کا مصداق وہ قول صادق ہے جو علامہ اقبال کی زبان قال سے آشنا ہوا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دشمنان اسلام لاکھ جتن کر لے، لاکھ کوششیں کر لے، مگر ہمارے وجود کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتے۔ بلکہ وہ دن بھی ضرور آئے گا جس دن ہم اس قرآن کو لے کر پورے عالم میں چھا جائیں گے۔ ہمارا قرآن یہ خود بشارت دیتا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔ تو آئیے حضرات اسی قرآن کو لے کر آگے بڑھے اور اس پروگرام کو بھی آگے بڑھائے۔ بحمد اللہ آج ہمارے درمیان ایک ایسا قاری قرآن بھی موجود ہے جس کو قرآن ورثے میں ملا، قرآنی ماحول میں جس کی پرورش ہوئی، جس سے میری مراد مولوی محمد عفان سے ہے۔ میں موصوف سے عرض کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ موصوف تشریف لائے اور اپنے تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔